دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام انوار حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث پاک کا نور نصیب فرمائے اور احادیث طیبہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت حضرت اکرمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو یہ کہے جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو، یہ کلمات جو کہا کہ 70 فرشتے ایسے ہیں جو 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ کلمات بھی مبارک کلمات ہیں، ان کو بھی بارگاہ رسالت میں، یعنی ہم گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کرتے ہیں، اور جو درود ہوتا ہے یہ بھی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، مطلب یہ کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، یعنی رحمتیں نازل فرما۔ تو جو شخص یہ کلمات کہتا ہے اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے اور اب ہم بالکل اس کے اختتامی روزوں میں ہیں۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جی ہاں، کچھ ایسے افراد حدیث میں، روایات میں بیان کیے گئے کہ جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ بلا حساب اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان کے اعمال یعنی نیکیاں اور گناہ، یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہاری نیکیاں، یہ گناہ ان پر ظاہر کر دیے جائیں گے، لیکن ان سے پوچھ گچھ یہ نہیں ہوگی، ان کے بارے میں گرفت نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے، اور وہ بھی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اور کچھ پھر ایسے ہوں گے کہ جن کو باقاعدہ ان کے گناہوں پر، نافرمانیوں پر ان کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ مسلمان بھی، ان میں سے بھی کچھ ایسے وہ ہیں کہ جن کو جہنم کا داخلہ بھی ملے گا، کیونکہ یہ روایات میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور بالآخر مسلمان کے لیے ٹھکانہ جنت ہے، لیکن جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی گیا، یہ ایسا کوئی جگہ نہیں ہے کہ جسے کہے کہ آدمی برداشت کر لے گا، چلو 1 مہینے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے برداشت ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے کہ جن کو اللہ بلا حساب بخشے۔ اور دوسرے جو کیٹیگری کے لوگ، ان کو حساب یسیر کہا گیا ہے، آسان حساب والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا، میرا آسان حساب لینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی جتنی دعائیں ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے، امت کے لیے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے اس طرح دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے اندر خوف اور خشیت کا یہ غلبہ ہے، تو امت کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اس کے اعمال نامے کو دیکھا جائے اور اس کے گناہوں سے صرف نظر کر لیا جائے، درگزر فرما دیا جائے۔ کہا کہ یہ آسان حساب ہے، اور پھر فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن جس سے اعمال کے حساب کے معاملے میں جرا کی گئی،
یعنی اس کی گرفت کی گئی، اس کے پوچھا گیا تو کہا وہ ہلاک ہوا، یعنی عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو یہ 3 طرح کی کیٹیگری اوورال حساب کتاب کے حوالے سے جن کو روایات میں بیان کیا۔ آج ہم وہ روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جن میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بلا حساب جنت کے داخلے عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی جائیں گی، اور یعنی مختلف امتیں، اور میں ان انبیاء کو دیکھوں گا۔ یہ قیامت کے دن کا منظر یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرأیت النبی و معہ الرہیت، کہا کہ کوئی نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک گروہ ہوگا، ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا، والنبی و معہ الرجل والرجلان، اور کوئی نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک بندہ یا 2 بندے ہوں گے بس۔ اور ارشاد فرمایا والنبی ولیس معہ احد، اور ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اذ رفع لی سواد عظیم فظننت انہم امتی، تو اتنے میں ایک بہت بڑا لشکر اور بہت بڑا گروہ نظر آئے گا، تو مجھے گمان ہوگا کہ یہ میری امت ہے۔ فقیل علی، اور مجھے اس وقت یہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا کہ ھذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ ولیکن انظر الی الافق، لیکن آپ آسمان کی طرف دیکھیے، آپ اس طرف وہ دیکھیے، اوپر کی طرف دیکھیے، کیا ہوگا؟ فنظرت فاذا سواد عظیم، تو ارشاد فرمایا میں نے دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑا گروہ، بہت ہی بڑا سواد عظیم۔ پھر مجھے کہا جائے گا فقیل علی انظر الی الافق الاخر، دوسری طرف، دوسرے کنارے پہ بھی، آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف بھی دیکھ، فاذا سواد عظیم، تو وہ بھی ایک بہت بڑا گروہ ہوگا۔ اور اس وقت مجھے کیا کہا جائے گا؟ فقیل علی ہذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ ومعہم 70,000 یدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، کہا کہ ان کے ساتھ 70,000 ایسے افراد ہیں جنہیں بغیر حساب اور عذاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان میں کوئی حساب کتاب نہیں۔ ثم نہض فدخل منزلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ تشریف لے گئے، اترے اور تشریف لے گئے اپنے کاشانہ رحمت گھر کی طرف۔ فخاض الناس فی اولئک الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، تو لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ بغیر حساب اور عذاب کے کون جنت میں داخل ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فقال بعضهم، بعض نے یہ کہا، الذین صاحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی۔ وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا، الذین ولدوا فی الاسلام ولم یشرکوا باللہ شیئا وذکروا اشیاء، کہ کچھ نے کہا کہ نہیں، وہ ہیں کہ جو اسلام میں جن کی ولادت ہوئی، یعنی وہ پیدا ہی مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی ایک وہ طبقہ اور گروہ جو پہلے سے مختلف، کوئی مشرک کافر کسی طرح بھی وہ اسلام میں آ گئے، اور ایک وہ جو پیدا ہی اسلام میں ہوئے، تو کہا ان سے مراد وہ ہوں گے، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر مختلف عملوں کا ذکر کیا۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ما الذی تخوضون فیہ، تم کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہو، کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ انہیں خبر دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے، نہ کراتے ہوں گے، اور نہ ہی بدفعلی وہ لیتے ہوں گے، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے۔
یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم فقال انت منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے بھی ان میں رکھے، میرا شمار بھی ان میں فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا شمار انہی میں، انت منہم، انہی میں سے ہو۔ ثم قام رجل آخر، ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں میرا بھی ان میں شمار ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ نے سبقت لے لی تم پر، یعنی کوئی بارش کا پہلا قطرہ بن جاتا ہے اور وہ از خود ہی بغیر کہے بغیر کسی اور کو دیکھے وہ اس کے جو دل کی ایک تمنا ہوتی ہے تو اس کا اجر کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں ان چیزوں کو تذکرہ کیا گیا، جھاڑ پھونک سے بھی منع کیا گیا۔ جھاڑ پھونک کی شرح میں علماء نے لکھا کہ وہ جھاڑ پھونک کہ جو اس وقت کفر اور شرک پر مشتمل، اور ایسی جھاڑ پھونک کہ جس کے اندر بتوں کے نام لیے جائے، کفریہ اور شرکیہ کلمات کہے جائیں، یہ ممانعت ہے، آج بھی اس کی ممانعت ہے اور اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جن کی وجہ سے آدمی پہلے شرک میں تھا، اب مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ شرکیہ چیزیں اس نے اپنائی ہوئی تو وہ شرک میں ہی رہا بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھرپور مذمت فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق رہا دم کا، جہاں تک تعلق رہا تعویذات کا، ایسے دم درود اور ایسے تعویذات جن میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وہ مبارک کلمات، وہ مقدس کلمات یا انہی احادیث طیبہ سے اخذ کر کے اور ان دعاؤں کو یا مختلف ایسے اچھے کلمات بامعنی کلمات جو لکھے جاتے ہیں تو وہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم فرمایا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام وہ آتے اور حضور اسلام کو وہ بھی دم کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں باقاعدہ وہ تلقین فرماتے کہ یہ شر سے بچنے کے لیے، مختلف طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے یہ دعائیں ہیں، تو صحابہ کا ایک عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ ان دعاؤں کو یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے تھے جو پڑھ نہیں سکتے تھے تو وہ لکھ کر باقاعدہ ان کے گلوں کے اندر وہ تعویذ بنا کر لٹکا دیتے تھے، ڈال دیا کرتے تھے۔ تو مطلقاً تعویذ منع نہیں ہے، تعویذ منع نہیں ہے، بلکہ وہ تعویذ کہ اس زمانے میں جس تعویذ سے منع کیا جاتا تھا، اور وہ تعویذ یہی تعویذ ہوتا کہ جس کے اندر کفریہ، جس کے اندر شرکیہ یہ چیزیں شامل ہوتی، یہ آج بھی ممانعت ہے۔ تو لہذا کوئی مس گائیڈ نہ کرے اس بات سے کہ جھاڑ پھونک سے مطلقاً ہر طرح کا دم درود منع ہے، ایسا نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم جو قرآن پاک میں نازل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مومنوں کے لیے شفا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ان میں شفا ہے اور ان کے لیے مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے۔ تو لہذا قرآن کی کچھ دعائیں یا قرآن پاک کی صورتیں، اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس، آپ ان کی پڑھیں، فضیلتوں میں آپ کو ایسی کئی چیزیں ملیں گی۔ حدیث طیبہ کے اندر باقاعدہ باب باندھا جاتا ہے جس کے اندر جھاڑ پھونک یعنی دم درود کرنے کے لیے وہ صحابہ کے اعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا، یہ بالکل ذکر۔ لیکن جو مسلمان ہوتا، نئے نئے مسلمان ہوتے، آپ اگر ان کے اندر کفریہ، شرکیہ، اس طرح کی جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دنوں سے ان وہ کفری اور شرکیہ چیزوں کی نفرت ڈالنے کے لیے وہ بالکل اس سے خالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جھاڑ پھونک کی مطلقاً ممانعت فرماتے تھے۔ لیکن آپ کے عمل سے، آپ صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ جو درست دم درود ہیں اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں دوسرا عمل جو بیان کیا، بد فالی نہیں لیتے۔ بد فالی کیا کسے کہتے ہیں؟ جسے بد شگونی کہنے۔ اسلام میں بد شگونی یہ اس کی ممانعت ہے۔ اس وقت بھی لوگ مختلف طرح کے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھ کر بد شگونیاں لیتے ہیں۔ آج بھی کئی اس طرح کی لوگوں کے اندر مختلف رائے پائی جاتی ہیں اور بد شگونیاں لیتے ہیں۔ کسی کے چہرے کو معاذ اللہ منحوس کہنا، کسی عورت کو منحوس کر دینا، کسی کے بچوں کو منحوس کر دینا، کسی معذور شخص کو دیکھ لینا، یا کوئی جانور آ جاتا ہے سامنے تو اس کے لیے بد شگونی لینا۔
یہ روایات میں اس کی ممانعت ہے۔ شریعت مطہرہ میں بد فعلی، بد شگونی لینا اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ اگر خیر والا فعل لے، اچھا شگون لینا یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک شگون آپ پسند فرمایا کرتے تھے اور لیتے بھی تھے۔ یعنی آپ گھر سے نکلے تو آپ کو کوئی عالم صاحب مل گئے، حافظ صاحب مل گئے، کوئی آپ نے اچھی چیز دیکھ لی، کوئی آپ نے نیکی کا کام کر لیا، اب آپ اس سے اچھا شگون لینا کہ بس میرا کام ہو جائے گا، اچھی بات ہے، یہ اچھا شگون لیتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی اور کام ایسا دیکھ لیا کہ کب اس کی وجہ سے سمجھنا میرا کام نہیں ہوگا، یہ بدشگونی۔ تو لہذا یہ فرق ہمیں رکھنا چاہیے۔ اچھا فعل، اچھا شگون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب دوسری طرف سے سہل نامی شخص آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل ہے، تو پھر معاملہ سہل ہے، یعنی آسان ہو جائے گا، یعنی اب وہ صلح کا جو معاہدہ تھا وہ پورا ہو جائے گا اور یہ کوئی کسی طرح کی جنگ یا ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس آنے والے کے نام سے ہی اچھا شگون لیا، سہل کا معنی آسان ہے، تو فرمایا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کوئی ایسے اچھے نام والا آتا ہے، کوئی اور اس طرح، تو آپ اس سے اچھا فعل تو لے سکتے لیکن بد شگونی کی ممانعت ہے۔ تیسری بات فرمائی گئی اپنے رب پر توکل کرنے والے، اپنے رب پر بھروسہ، اعتماد، توکل۔ اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک اسباب کر دیا جائے، سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ آدمی توکل ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرے اور اس کے انجام وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، رب تعالیٰ اچھا فرمائے گا، اور جو کچھ بھی معاملہ ہو اسے من جانب اللہ، وہ کہ جو میرے مقدر میں تھا وہ مجھے عطا فرما دے۔ اور اللہ پر توکل رکھنے والے یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ان کے معاملات بہتر فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جس کا توکل اللہ پر ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ پر توکل کرنا یہ انسان پر ویسے ہی لازم ہے، اور قرآن بھی جگہ بجگہ اسے بیان فرماتا ہے، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے بیان فرما رہی، اور ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کے اندر یہ اعمال ہیں اللہ بلا حساب انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور بھی کچھ اعمال ہیں، آج اس کا بھی کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، کہا کہ قیامت کے دن میدان میں لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، فینادی منادن، تو اس وقت ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، این الذی کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ کہاں ہیں جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی تھیں، فیقومون، اور وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہم قلیل، ہوں گے تھوڑے، یدخلون الجنۃ بغیر حساب ثم یؤمر بسائر الناس الی الحساب، کہا جائے گا بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اور لوگوں کے حساب کتاب کا حکم ہوگا، اس سے پہلے وہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور یہ کون ہیں؟ علماء کرام نے اس کی شرح میں بیان فرمایا کہ جو تہجد گزار ہیں، جن کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ جو ایک طرح کی رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، لیکن وہ اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اور کس لیے ہوتے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بھی قیام اور رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں گزرتی ہیں، اور رات کو کچھ آرام بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہے کہ ان کی کروٹیں بستروں سے جدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ان کو یہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان شریف میں کئی لوگ ایسے، بلکہ بلا مبالغہ کہا جائے کہ ایسے لوگ بھی جو عام دنوں میں شاید صبح بھی اٹھتے نہ ہوں، ہو سکتا ہے ان کی عام دنوں میں فجر بھی چلی جاتی ہو، لیکن رمضان شریف میں ایسے مرد بھی، ایسی عورتیں بھی، وہ تہجد کا اپنے آپ کو پابند بناتی ہیں، اور صبح اٹھتی ہیں، سحری کے لیے خواتین اٹھتی ہیں، وہ سحری کا اہتمام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات وہ بھی اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو وہ بھی، اور ساتھ ساتھ ان میں ایک اچھا عمل یہ شامل ہو جاتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔
بہت اچھی بات ہے۔ عشاء پڑھ کر آپ جب سوئیں اور پھر آپ اٹھیں تو کم از کم اس کی 2 رکعتیں تہجد کی گئے، اور زیادہ کوئی آپ 8 پڑھنا چاہیں بالکل اچھی بات ہے، لیکن 2 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ اسے تہجد کا وہ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے یہ عادت ابھی رمضان شریف میں بنا لی ہے تو یہ عادت ٹوٹنے نہ دیجیے گا، آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اس پر استقامت اختیار کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تہجد بھی پڑھیں گے تو فجر پڑھنا بھی نصیب ہو جائے گی، فجر پڑھنا بھی نصیب ہو جائے گی، اور یوں اللہ کی بارگاہ سے یہ اجر و ثواب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ جو بغیر حساب کے جنت کے اندر جن کو داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے